سن لو, فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے ابو گھر میں رہتے ہیں, بہت شور کرتے ہیں اور اپنی ماں سے لڑتے ہیں, میں بہت پریشان ہوں. ابھی ماں باپ کے حقوق پہ بات ہوئی ہے. دیکھو ابو گھر میں لڑ رہے ہیں, آپ سے تو نہیں لڑ رہے نا, شور کر رہے ہیں, تو باہر نکل جائیں. اور کیا کر سکتے ہیں, برداشت کریں بھائی, باہر نکل جائیں, ٹھیک ہے نا. باہر بھی نہیں نکلنے دے رہے, بٹھا کے شور کر رہے ہیں, تو کانوں میں کوئی چیز ڈال لیں, وہ بھی نکال کے شور کر رہے ہیں. مطلب کہ ماں باپ کا اب کرے کیا آدمی, تو برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بس جہاں ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں نا, ایک بات میں کہتا ہوں, اگر والد بہت زیادتی, بعض دفعہ واقعی ماں باپ زیادتی بھی کرتے ہیں, اس میں بھی دو رائے نہیں ہے, کچھ لوگ, سب نہیں کرتے, اکثر تو ماں باپ اچھے ہی ہوتے ہیں. بعض گھروں میں ماں باپ بہت زیادتی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ, جینے کا حق ہی چھین لیتے ہیں ان سے. تو ایسی صورت میں برداشت کریں. بالکل برداشت سے باہر معاملہ ہو گیا ہے نا, کیونکہ بعض دفعہ انسان اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال لیتا ہے کہ پھر ریئیکشن میں وہ ساری حدود توڑ دیتا ہے. تو پھر میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بھائی پھر الگ رہو, پھر والدین سے کیا ہو جاؤ, الگ رہو. یہ پھر گناہ نہیں ہے, الگ رہو اور ان کی خیر خیریت معلوم کرتے رہا کرو. اگر وہ پھر کہیں گے نہیں الگ نہیں رہنا, یہ نہیں یہ, تو ان کی بات پھر نہ مانو. سب ماں باپ کی بات نہیں کر رہا, بعض دفعہ واقعی, اور کسی پڑھے لکھے سے مشورہ لے لو, بھائی میرے ابا اماں اس طرح کر رہے ہیں اور یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ واقعی ناقابل برداشت ہے بھی نہیں ہے. ایسا تو نہیں آپ نے اپنے مزاج ایسا بنا لیا ہے جو آپ, تکبر آپ کے اندر ہے اور آپ ان کی اس غلطی کو بڑی غلطی سمجھ رہے ہو, وہ نارمل غلطی ہوتی ہے. تو اگر واقعی ہے کوئی سمجھدار سے مشورہ کیا اس, تو پھر ایسی صورت میں کیا کر لینا چاہیے, علیحدگی, اور ان کی خیر خیریت وہیں سے فون پہ اب اطلاع لے لی, ملنے چلے گئے کبھی, جیسے ابا کا میٹر شارٹ ہوا پتلی گلی سے نکل لیے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ابا کا میٹر شارٹ ہوتا ہے, پھر وہ ابا وہ چلو کبھی کبھار شارٹ ہونا, بعض کا کبھی کبھار ٹھیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر انسان تو گوشت کا بنا ہوا ہے نا, تو برداشت کرے گا کرے گا کرے گا, وہ ایک ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو بالکل ناقابل برداشت ہو رہا ہے تو پھر بدتمیزی نہ کرو بس ان کے ساتھ کبھی. تو آج کل اسی طرح بچوں کے معاملے میں باپ اپنی اولاد پہ کتنا زور ڈال سکتا ہے, اپنے باپ ہونے کا کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس سے آگے جائے گا تو یہ شریعت کی حدود سے تجاوز ہے. ابا کا بھی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, وہ ابا پن ان میں اتنا زیادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنے ابا ہونے کا حوالہ دے کے بچے کو بالکل ہی اس کی اپنی کوئی لائف چھوڑی نہیں ہے. شریف بچوں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ابا ہر چیز میں ہر چیز میں ہر چیز میں ہر چیز میں, وہ بغاوتیں ہوتی ہیں پھر گھر میں. پھر جب بچوں کو ابا کو بتایا جائے بھائی بچے پہ اتنی زبردستی نہیں کر سکتے, بچہ جب آگے سے کچھ تھوڑا اعتراض کرتا ہے تو میں باپ ہوں, اسلام میں باپ کے حقوق نہیں پتا تمہیں, بھائی حقوق ہیں مگر یہ والے ہیں یا نہیں ہے یہ پوچھو تو صحیح کسی سے. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ, حقوق ہیں, اف نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ والا جو آپ اس پہ تھوپ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, میں مثالیں نہیں دوں گا, ابھی وقت ختم ہو گیا ہے, یہ والا ہے کہ نہیں ہے یہ تو پوچھو, یہ نہیں پوچھ رہے. اسی طرح بچہ باپ کے پر کتنا زور لگا سکتا ہے معاملات میں اور اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو ایک لمٹ ہے نا, باس کتنا امپلائی پہ سختی کر سکتا ہے, ایک آفیسر کتنا اپنے امپلائی سے کام لے سکتا ہے. مسجد کے یہاں خادم ہیں, آپ ان خادموں سے پوچھ لیں کہ میں ان سے اپنے ذاتی کام نہیں لیتا ہوں تو 10 دفعہ کہتا ہوں ان سے کہ بھائی جب تم بالکل فری ہو پھر کرنا, 100 دفعہ بھی میرے ذاتی کام کا انکار کرو گے میری پیشانی پہ بل نہیں آئے گا, اس لیے کہ تم مسجد کی خدمت کے لیے ہو, میرے نوکر نہیں ہو. مسجدوں میں ہوتا کیا ہے, انتظامیہ اپنے گھر کے کام بھی مسجد کے خادموں سے لے رہی ہوتی ہے. صدر صاحب جو ہے نا اپنے گھر کا پوچھا بھی کس سے لگوا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, سب نہیں, جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ, جو یوٹیوب پہ کہیں بھی بیان سنیں گے ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. ایک نیا پھڈا میرے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, آپ نے انتظامیہ کوئی, اس کو کبھی ٹماٹر منگوا رہے ہیں, کبھی آلو منگوا رہے ہیں, وہ کبھی نائب صدر, کبھی اسسٹنٹ, وہ بیچارہ خادم اس چکر میں کر رہا ہوتا ہے مجھے جاب سے نہ نکال دیں. تو اول تو میں لیتا نہیں کام, لیتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ان کی جیب تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد گرم کرتا رہوں, ٹھیک ہے نا, خوش کرتا رہوں, پیسے دیتا رہوں ان کو. حکومت میں کیسا, جو سرکاری آفیسرز ہیں انہوں نے امپلائی کو کیا بنایا ہوا ہوتا ہے, اپنے ملازموں کو گھر کا خادم بنایا ہوا ہوتا ہے. وہ لے کر آ رہا ہے, وہ کیوں لے کر آ رہا ہے, وہ تمہارا کیا لگتا ہے بھائی, وہ تو بیچارہ مجبور ہے نا,
تو یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ تو مسجد کے خادموں سے اپنے ذاتی کام اور ہر جگہ، یہ تو اتنا طویل موضوع ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں اس کی ایک مثال دیتا. تو بھائی آپ کو پہلے شریعت سے فیصلہ کروانا ہے کہ مجھے اللہ نے کس پر کتنا حق دیا ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اضافی کام کسی سے لوں گا تو مجھے الگ سے پیسے دینے پڑیں گے، اس کو تنخواہ دینی پڑے گی. پیسوں کا حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پیسے لیے، چھوٹا بھائی مانگ رہا ہے تو غصے میں آ رہا ہے. چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے حساب مانگ لے وراثت، تو بھائی کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یار تم رشتہ داری توڑ رہے ہو. او بھائی رشتہ داری وہ توڑا ہے جو وراثت غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو مانگ رہا ہے وہ تھوڑی توڑ رہا ہے. جب بہن بھائی سے وراثت مانگتی ہے نا اور زیادہ جھگڑا کرے تو فوراً بھائی اس کو صلہ رحمی کے کہ رشتہ داری توڑنا کتنا بڑا جرم ہے، بھائی سے تمیز سے بات کرنے کا حکم ہے اسلام میں. تم چھوٹی بہن ہو کر مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو ہے؟ یہاں مفتی صاحب سے رابطہ نہیں کریں گے. یہاں ساری جو مفتی صاحب کی انہوں نے حدیثیں سنی ہوئی ہیں کہ بہن کو چاہیے بھائی سے تمیز سے بات کرے، محبت سے بات، یہ سارے تمیز کے جتنے فضائل قرآن و سنت میں ہیں یہ سارے فٹ کر دیے چھوٹی بہن پہ. پہلے آپ مفتی سے کسی عالم سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ تمیز سے بدتمیزی سے بات کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اس کے پیسے نہ دینا یہ زیادہ بڑا جرم ہے. آپ کو اس کے مانگنے سے پہلے ہینڈ اوور کرنے چاہیے. یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ وہ بیل بجا کے تمہارا قرضدار ہر وقت گھر پہ کھڑا رہتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مالک مکان مجھ سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتا، ہر 5 تاریخ کو آ جائے گا، گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے گا کرایہ لینے کے لیے. ایک دن لیٹ ہو جاؤ وہ کر دے. میں نے کہا بھائی غلطی آپ کی، آپ ایک دن لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ اب آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 5 تاریخ تک میں نے رینٹ دینا ہے تو دے دو، پہلی تاریخ کو دے دو. تنخواہ تو آپ کو پہلی کو ملتی ہے، وہ تو 5 تک مہلت دی ہے نا اس نے. تو ہر آدمی اسلام کو کیش کرا رہا ہے اپنے لیے. صحیح ہے نا؟ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی. اللہ فرماتے ہیں جب حق لینے کی باری آتی ہے زندہ باد، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں، جب لینے کی باری آتی ہے تو ناحق مال کھانے کے جو وعیدے ہیں اسلام میں وہ سناتے ہیں. تو جی ہاں مہر بھی اسی میں داخل ہے. 25 روپے مہر میں نے بتایا تھا نا کچھ دن پہلے کسی نے دیا ہے. وہ تو ہاں مہر بھی دے دینا چاہیے.